السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت نہ جانے کس قدر لوگ تعویذ گنڈا کرواتے ہیں اور بہت سارے مولوی تعویذ گنڈا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے علماء ہیں جو تعویذ گنڈے کرنے سے منع کرتے ہیں، کروانے سے منع کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس بارے میں، تعویذ کرنے والوں کے بارے میں اور گنڈا تعویذ کروانے والوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ پہلے میں قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے نازل کیا ہے۔ تو اس قرآن کے اندر شفا ہے، لیکن کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے یہ اس قرآن میں شفا ہے اور رحمت ہے۔ اگر کوئی انسان مومن نہیں ہے تو اس کے لیے نہ اس میں شفا ہے نہ رحمت ہے۔ قرآن کی شفا سے جو یہاں پر شفا مراد ہے، اس سے وہ مطلب کو اس سے مراد لیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوئی بندہ مومن ہوتا ہے تو قرآن جب وہ پڑھتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور زیادہ آخرت کی طرف، دین کی طرف ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اصل شفا تو یہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوہے کا زنگ تو ریگمال سے صاف کرتے ہیں، تو دلوں کا کس طرح سے ہم زنگ صاف کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک وغیرہ، تعویذ گنڈے، یہ سارے کام کیا کرتے تھے، کیا اسلام میں ان چیزوں کی پھونک جھاڑ کی اجازت ہے؟ تعویذ گنڈوں کی اجازت ہے؟ یہ میں بخاری کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے وہ اپنے منتر سناؤ مجھے، کیا منتر تم پڑھا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں کفر اور شرک نہ ہو، جس منتر میں، اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ جس تعویذ میں شرک موجود نہ ہو، جس تعویذ میں کفر نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ تعویذ میں اگر کوئی بندہ کفر یا شرک لکھ رہا ہے تو وہ تعویذ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ شرک ویسے ہی جائز نہیں ہے، اب چاہے انسان زبان سے کہے، لکھ کے دے، یا کیسے بھی۔ اور جو جائز ہے وہ یہ کہ آپ قرآن مقدس لکھ کے دے دیں، قرآنی آیات لکھ کر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے عادات وغیرہ ہیں ان کو بھی لکھ کر بزرگان دین دیا کرتے تھے، لیکن نیت یہ رکھنی ہے کہ اس سے بھی جو شفا ملے گی وہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو اس کو منع کرتے ہیں نا کہ تعویذ گنڈا مت کراؤ اور یہ شرک ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان کو کبھی آپ نے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈاکٹر سے نے ٹھیک کر دیا۔ بھائی آپ کو فلاں ڈاکٹر کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر کیسے شفا دے سکتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے جو ہمیں دوا دی تھی، اس دوا کے ذریعے سے ہمیں شفا ملی، لیکن جو شفا دی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں شفا عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے دواؤں سے علاج کرایا جاتا ہے، تو قرآن کو اور تعویذ کو یہ نہیں کہ اس پر آپ ڈیپینڈ ہو جائیں، بلکہ ان کے توسل سے، ان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے نا کہ اے لوگوں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کی جائے گی، لیکن مدد جیسے اللہ سے مانگی جائے گی، اسی طرح سے ہم قرآن سے شفا پائیں گے۔ اور اللہ کے کلام میں ظاہر ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جو شفا دینے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر اللہ شفا دینے پہ آ گیا تو صرف ایک حرف سے آپ کو شفا دے سکتا ہے، اور اگر اسے شفا نہیں دینا ہے تو آپ پورے قرآن کو آپ اگر گلے میں لٹکا لیں گے تو بھی اس سے شفا نہیں ملے گی۔ تو بہرحال اس میں اتنا زیادہ وہ کرنا کہ یہ پوری طرح سے شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پوری طرح سے اسی پر ڈیپینڈ ہو جانا کہ بھائی اب اگر سر میں درد بھی ہو رہا ہے تو بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کہ آپ کسی مولوی کے پاس جائیں، تو یہ بھی غلو ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا محتاط انسان کو رہنا چاہیے، اسباب
کو اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسباب کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسباب کے تحت ہم تعویذ گنڈے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ جانے کس قدر مریض آتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو میں بتاتا ہوں، کہتا ہوں کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کے کلام میں طاقت ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا